بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسے وقت چنڈال جوگیا نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، بیٹی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولی، پتا جی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کل شام ان پولیس والوں نے میرے کمرے میں گھس کر انیل شرما کو گولی ماری تھی، وہ مر چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر روتے روتے بولی، ان لوگوں نے میرے بے قصور انیل کو مار ڈالا ہے، آپ ان لوگوں کو سزا دیں، ٹیلی پیتھی کے ذریعے انہیں تڑپا کر مار ڈالیں۔ بیٹی میں یہاں ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کروں گا تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گی، کیونکہ فرہاد اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے دیش کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پولیس اور آرمی والے انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے پیچھے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے تو وہ تمہیں گرفتار کر کے آئینی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیں گے۔ کیا آپ پولیس اور آرمی والوں کے ڈر سے انیل شرما سے انصاف نہیں کریں گے؟ وہ آپ کا داماد تھا، آپ کے داماد کو بے قصور مارا گیا ہے، کیا آپ ان سے انتقام نہیں لیں گے؟ میں انتقام ضرور لوں گا، مگر تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد، تاکہ تم پر کوئی الزام نہ آئے۔ میں ان سب کو مار ڈالوں گا۔ تم یہ ہوٹل چھوڑ کر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں اس وقت دہلی جا رہا ہوں، تم وہاں ہوگی تو میں تمہارے دماغ میں آ کر معلوم کر لوں گا کہ تم کہاں پہنچی ہوئی ہو، پھر میں تمہیں اپنے پاس بلوا لوں گا۔ وہ روتے ہوئے بولی، انیل کی لاش کہیں غائب کر دی گئی ہے، میں اس کا کریا کرم بھی نہیں کر سکی۔ تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم یہاں سے نکل چلو۔ میری بات مانو، خواہ مخواہ ان لوگوں کے منہ نہ لگو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس نے بھی انیل شرما کو گولی ماری ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے روتے ہوئے پوچھا، پتا جی کیا انیل مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے؟ کیا وہ مجھے کبھی نہیں ملے گا؟ میرا گیان کہتا ہے وہ تمہیں ہر جنم میں ملے گا، تمہارے لیے پھر ایک بار جنم لے گا اور تمہارے پاس ضرور آئے گا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا میں نے تم سے کبھی جھوٹ کہا ہے؟ نہیں، آپ کا گیان سچا ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ ضرور ہوتا ہے۔ اب ذرا مجھے تسلی ہو رہی ہے کہ وہ پھر مجھے ملے گا اور میرے اسی جنم میں ملے گا۔ وہ 1 گھنٹے کے اندر ہی ہوٹل چھوڑ کر جانے لگی۔ چنڈال نے کہا، بیٹی میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تمہارے پاس بار بار آتے جاتے ہوئے تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، تم یہاں سے سیدھی دہلی جاؤ۔ پھر وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اس نے دہلی جانے کے لیے مختصر سامان اپنے بیگ میں رکھا، پھر رستم پلی کے آرمی کیمپ میں آ گیا۔ وہاں آرمی افسران اس کے منتظر تھے، انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، پھر کہا، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، دہلی میں بھی بڑی شدت سے آپ کا انتظار ہو رہا ہے، کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے؟ اس نے کہا، بے شک، میں اس لیے یہاں آیا ہوں، لیکن ایک ذرا آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں، میرا باڈی گارڈ آنے والا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے اور آئندہ بھی میرے ساتھ رہے گا۔ 15 منٹ بعد ہی انسرا جوگیا فرمان کو وہاں لے کر آیا۔ فرمان نے جوگیا کے سامنے آ کر دونوں ہاتھ جوڑے اور اپنا سر جھکا لیا۔ جوگیا نے آرمی افسران سے کہا، یہی میرا باڈی گارڈ ہے، یہ میرے ساتھ چلے گا۔ وہ سب ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ عدنان کہاں تھا اور وہ کیا کرتا پھرتا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ دراصل وہ اسی شہر میں تھا اور کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک شاندار بنگلے کے بیڈ روم میں آرام سے سو رہا تھا۔ بیدار ہونے کے بعد معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ بنگلہ کس کا ہے، فی الحال تو وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ایسے وقت اس نے خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت کو دیکھا، وہ دونوں بازو پھیلا کر اسے مخاطب کر رہی تھی، میرے بچے آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ وہ دوڑتا ہوا جا کر اس کے سینے سے لگ گیا، اس سے بولا، میں تمہاری آواز سے تمہیں پہچان رہا ہوں، تم میری ممی ہو، میرے اندر آ کر بولتی رہتی ہو۔ ہاں بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، جب ضروری سمجھتی ہوں تمہارے پاس آ جاتی ہوں، اس کے بعد میں خود نہیں جانتی کہ کہاں گم ہو جاتی ہوں۔ ممی دادی جان کہہ رہی تھیں کہ آپ مر چکی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں بیٹے، میں زندہ ہوں، تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ کہاں میرا انتظار کر رہی ہیں؟ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے بھٹکنے لگتا ہوں تو میری گرینڈ ماما سونیا اکیلی رہ جاتی ہیں، وہ میرے لیے پریشان ہوں گی، مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ بیٹے میں نے تمہارے پاس آ کر کہا تھا کہ اس ہوٹل سے نکل آؤ، کیونکہ وہاں تمہارے لیے خطرہ تھا، آئندہ نہ جانے کیا حالات ہوں گے، جیسے بھی مجھے آگہی حاصل ہوگی میں تمہیں ان حالات سے آگاہ کر دوں گی۔ ابھی تم سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں اپنے زانوں پر اس کا سر رکھ کر اسے تھپک رہی ہے اور وہ گہری نیند میں ڈوب رہا ہے۔ سونیا، اعلیٰ بی بی، پارس اور پورس اور عبداللہ اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے اور وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ کہاں سو رہا تھا، کون سی جگہ تھی، کس کا بنگلہ تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بیدار ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ کس کے گھر پہنچا ہوا ہے۔
میں نے برازیل کے گورنر سے کہا تھا کہ میرے پوتے کو وسیع پیمانے پر تلاش کیا جائے۔ گورنر نے چلی شہر کی پولیس اور انٹیلیجنس کو حکم دیا تھا، وہ پورے شہر کی ناکہ بندی کرا کے اور جگہ جگہ سے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اب وہ ہر گھر میں گھسنے سے رہے، جہاں انہیں شبہ ہوتا تھا اس گھر میں گھس کر بھی دیکھ لیتے تھے۔ باقی باہری گلیوں، کوچوں، شاہراہوں، میدانوں، تفریح گاہوں اور جہاں جہاں اس کے ملنے کے امکانات تھے وہاں وہ اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ میں نے سونیا اور پورس وغیرہ سے کہا آئندہ عدنان جب بھی ملے تو سب سے پہلے اس کی کئی تصویریں اتار لی جائیں، تاکہ آئندہ گم ہونے پر پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو اس کی تصویریں دی جا سکیں اور اخبارات میں بھی شائع کروائی جا سکیں۔ فی الحال تو اس کا حلیہ اور اس کا قد، اس کی عمر بیان کی گئی ہے۔ اس طرح کئی بچوں پر شبہ ہو رہا ہے۔ جن بچوں پر شبہ ہوتا تھا ان بچوں کے والدین سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ میں نے خود دادا ہو کر اپنے پوتے کی صورت نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اس کا درست حلیہ جانتا تھا، البتہ اس کے دماغ میں کئی بار جا چکا تھا اور اب بھی جا رہا تھا۔ خالہ بی بی نے کہا پاپا اس کا ذہن ایک سوچ پر مرکوز ہو گیا ہے، ہم اس کے خیالات پڑھ سکتے ہیں۔ میں بھی اس کے پاس تھی، وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ میں نے کہا میں بھی اس کے خیالات پڑھ چکا ہوں اور اسے نیند میں دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ اسے بیدار کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی ہے بڑے آرام سے اپنی نیند پوری کر رہا ہے۔ جب بیدار ہوگا تو ہم اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکیں گے کہ اس نے کس کے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ فی الحال مجھے اطمینان تھا کہ وہ جہاں بھی ہے خیریت سے ہے۔ پہلے وہ طیارے کے بے شمار مسافروں کے ساتھ دشمنوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں نجات دلائی تھی، تمام مسافروں سمیت انہیں چلی شہر پہنچایا تھا۔ سونیا اصلی چہرے کے ساتھ نہیں تھی، لہذا اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ عدنان کو بھی میرے پوتے کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے باوجود امریکی اکابرین کو معلوم ہو گیا تھا کہ سونیا اپنے پوتے کے ساتھ چلی شہر کے ایک ہوٹل میں قیام کر رہی ہے۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ کس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے امریکی اکابرین کو ان کا پتہ ٹھکانہ بتا کر ان کے لیے مصیبتیں پیدا کر دی تھیں۔ عدنان ہوٹل سے نکل کر نہ جانے کس کے گھر پہنچا ہوا تھا اور سونیا ایک خفیہ پناہ گاہ میں تھی۔ وہ نامعلوم ٹیلی پیتھی جاننے والا امریکن آرمی کے کرنل مارٹن کے دماغ میں آ کر بولتا رہا تھا۔ اسی نے یہ مخبری کی تھی، لیکن اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کسی طرح کی نشاندہی کی تھی کہ وہ کون ہے۔ امریکی اکابرین اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ کمبخت کون ہے، اور یہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، موٹی عقل سے بھی سوچا سمجھا جا سکتا تھا۔ ساری دنیا میں دہشت گردوں اور باغیوں کو جدید ہتھیار سپلائی کرنے والوں کی ایک تنظیم دی ٹیرر سپلائرز تھی۔ اس تنظیم کے تینوں سربراہ ٹیلی پیتھی جانتے تھے، جن میں سے ایک سینڈی گرے مر چکا تھا، باقی دو جیک کلر اور مہادابی زندہ تھے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ سونیا اور عدنان ان یرغمال بنائے جانے والے مسافروں کے درمیان موجود تھے۔ وہاں سے رہائی پانے کے بعد وہ اپنے پوتے کے ساتھ چلی کے ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہو چکی تھی۔ صرف وہ دونوں ہی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے اور انہوں نے ہی یہ اطلاع امریکی اکابرین تک پہنچائی تھی۔ میں نے خیال خانی کی پرواز کی، جیک کلر کے اندر پہنچا تو اس نے سانس روک لی۔ دوسری بار پھر میں نے اس کے اندر پہنچتے ہی کہا کرنل مارٹن، اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے دماغ سے نکل آیا۔ پھر میں جو چاہتا تھا وہی ہوا۔ جیک کلر نے کرنل مارٹن کے اندر پہنچ کر کہا تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کرنل مارٹن نے کہا میں نے تو نہیں بلایا، ابھی ایک خیال خوانی کرنے والا میرے اندر آ کر تمہارا نام لے رہا تھا، میں سمجھا کہ وہ تمہارا خیال خوانی کرنے والا ہے۔ تعجب ہے پھر وہ کون تھا؟ میں نے کہا وہ میں تھا۔ اب تم مجھے میری آواز اور میرے لہجے سے پہچان سکتے ہو۔ مجھے پہچانتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا آپ مسٹر فرہاد آپ ہیں؟ آپ میرے پاس اس طرح کیوں آئے تھے؟ یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ تم کتنے بڑے کمینے ہو۔ میں نے تمہیں کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی کہ آئندہ میں تمہارے خلاف کیا کر سکتا ہوں۔ تم نے سونیا اور عدنان کا پتہ امریکی اکابرین کو بتا کر مجھ سے بہت بڑی دشمنی کی ہے، اب تمہیں کہاں پناہ ملے گی؟ وہ سہم کر بولا آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے سونیا اور آپ کے پوتے کے خلاف کوئی مخبری نہیں کی۔ تو کرنل مارٹن کو اپنا باپ سمجھ کر اس کے پاس آئے۔ کرنل کے خیالات بتا رہے ہیں کہ تم ہی نے آ کر مخبری کی تھی، یہ ابھی تمہارا لب و لہجہ پہچان رہا ہے۔ پلیز آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، کرنل مارٹن میرا لب و لہجہ پہچاننے میں غلطی کر رہا ہے۔ اگر یہ کوئی غلطی نہیں کر رہا تو یقین کریں کہ کوئی میرا دشمن میری آواز اور لہجہ بنا کر کرنل مارٹن کے پاس آیا ہوگا اور اس نے آپ کی وائف اور پوتے کے خلاف مخبری کی ہوگی۔ تم نے سمجھایا اور میں سمجھ گیا۔ اب جاؤ، میں 1 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں۔ پورے یورپ میں تمہارے جو بھی اسلحہ کے گودام ہیں وہاں کا تمام اسلحہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دو۔ اپنا جتنا مال بچا سکتے ہو بچانے کی کوشش کرو۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد تمہارا کوئی گودام باقی نہیں رہے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ رہا، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا مسٹر فرہاد آپ ٹیلی پیتھی کے پہاڑ ہیں، کوئی آپ سے نہیں ٹکرا سکتا۔ یہ درست ہے کہ بلند و بالا پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس کے اندر سرنگ بنائی جا سکتی ہے۔ ہم پہاڑ سے نہیں ٹکرا سکتے، لیکن اس سے کترا کر نکلنے کا راستہ بنا سکتے ہیں۔
ہم نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ ہمارا بید کھلے گا تو تم یہی کرو گے، ہمارے باقی تمام گوداموں کا اسلحہ تباہ کر کے ہمیں ایک بار پھر کروڑوں کا نقصان پہنچاؤ گے، لہذا ہم نے پہلے ہی تمام اسلحہ ایسی جگہ منتقل کر دیا ہے جہاں تمہارے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ چور چوری کرنے سے پہلے فرار ہونے کا راستہ ہموار کر لیتے ہیں، تم نے بھی یہی عقل مندی کی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں دوسرے راستے سے آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ پھر میں نے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بابا صاحب کے ادارے سے اپنے اندر بلایا اور ان سے کہا، ڈیٹیل سپلائرز کے سربراہوں کو تم جانتے ہو، اب ان 3 میں سے 2 رہ گئے ہیں، جیک کیلر اور مہادابی۔ ایک نے کہا، سر ہم ان کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، تم یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اپنے پچھلے گوداموں کو خالی کر دیا ہے اور ان گوداموں کا تمام اسلحہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم ان گوداموں کا بھی سراغ لگا لیں گے۔ میں یہی سننا چاہتا ہوں کہ کیسے معلوم کرو گے؟ سر یورپ اور ایشیا میں بے شمار دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ان لوگوں سے اسلحہ خریدتے ہیں۔ ہم ان چھوٹے ممالک کے سربراہوں کے خیالات پڑھیں گے اور ان دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں کے اندر بھی پہنچیں گے۔ ان سے معلوم ہو جائے گا کہ اب انہیں کن نئے گوداموں میں سے مال سپلائی کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، شاباش، ایسے طریقہ کار سے تم بہت جلد ان کے نئے گوداموں کا سراغ لگا لو گے۔ کوشش کرو کہ جیک کیلر اور مہادابی کی خفیہ رہائش گاہوں کا پتہ معلوم ہو سکے۔ ان تینوں نے کہا کہ وہ ان کی خفیہ رہائش گاہوں تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہ میرے دماغ سے چلے گئے۔ پارس اور پورس ان 2 جڑواں بہنوں مرحبا اور دلربا کے ساتھ فن فیئر گراؤنڈ میں عدنان کو تلاش کر رہے تھے۔ ایسے وقت اعلیٰ بی بی نے ان کے پاس آ کر کہا، آپ دونوں پریشان نہ ہو، عدنان جہاں بھی ہے خیریت سے ہے۔ پارس نے پوچھا، کیا وہ مل گیا ہے؟ مما کے پاس پہنچ گیا ہے؟ نہیں، وہ اب تک نہیں ملا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن جہاں بھی ہے وہاں آرام سے گہری نیند سو رہا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اور اس نے پوچھا، کیا تم اس کے خیالات پڑھ کر معلوم نہیں کر سکتی کہ وہ کہاں پہنچ کر گہری نیند سو رہا ہے؟ وہ خود نہیں جانتا کہ چلی کے کس علاقے میں ہے اور کس کے گھر میں ہے۔ بائی دا وے، یہ دونوں پھلجڑیاں کون ہیں؟ پارس نے کہا، وہ جو پورس کے ساتھ کھڑی ہے اس کا نام دلربا ہے اور جو میرے پاس ہے اس کا نام مرحبا ہے۔ یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں، ہم مزاج ہیں اور دونوں ہی کھسکی ہوئی ہیں۔ اس کے آگے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، تم ان کے خیالات پڑھ سکتی ہو۔ مرحبا نے پارس سے پوچھا، یہ تم اچانک خاموش ہو کر صرف میرے چہرے کو تکے جا رہے ہو، کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ دلربا نے پورس سے کہا، تم بھی خاموش ہو، یہ تم دونوں کو ہوا کیا ہے؟ پورس نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ بچے کو فی الحال تلاش نہ کیا جائے، اب ہم اپنے ہوٹل میں جا کر آرام کریں گے۔ ہوٹل میں کیوں جاؤ گے؟ ہمارا اتنا بڑا بنگلہ ہے، وہاں چل کر رہو گے۔ نہیں، تمہارے ماں باپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ ایسا کرنے دیں گے کہ انجانے لڑکوں کو دوست بنا کر گھر لے آؤ؟ ہم نے اجنبی لڑکوں سے دوستی ضرور کی ہے لیکن آج تک کسی کو گھر لے کر نہیں گئی۔ مرحبا نے کہا، ابھی ہمارے ساتھ گھر چلو، ہم اپنے والدین سے تمہارا تعارف کرائیں گے، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ پارس نے گہری سانس لے کر کہا، تم دونوں ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے بقرعید میں 2 بکرے خرید کر گھر لے جا رہی ہو۔ چلو پورس، ان کے والدین سے بھی مل کر دیکھیں ہمارا کیا حشر ہوتا ہے۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، میں نے ان دونوں کے خیالات پڑھے ہیں، لڑکیاں بہت اچھی ہیں لیکن کھسکی ہوئی ہیں، آپ دونوں کے لیے مصیبت تو بنے گی مگر فائدہ بھی پہنچائیں گی۔ ماما کی طرح ان کے اندر بھی سونگھنے کی بڑی تیز حس ہے۔ مرحبا اور دلربا دونوں ہی حسین اور پرکشش تھیں، پھر ان میں سونگھنے والی غیر معمولی حس تھی۔ ان میں ایسی خوبیاں تھیں جو پارس اور پورس کی خوبیوں میں اضافہ کر سکتی تھیں، اس لیے وہ دونوں بھی ان سے متاثر ہو گئے تھے اور ان میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، میں مما کے پاس جا رہی ہوں۔ اور اس نے پوچھا، مما کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ وہ ایک خفیہ رہائش گاہ میں تھیں اور اب میک اپ بدل کر عدنان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ تم نے انہیں بتایا ہوگا کہ عدنان خیریت سے ہے، پھر انہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ایک جگہ سکون سے بیٹھنے والی نہیں ہیں۔ انہوں نے انٹیلیجنس کے ڈی جی سے کہا ہے کہ بڑے بڑے شاندار بنگلوں کے اندر جا کر تلاشی لی جائے، کسی نہ کسی بنگلے میں ان کا پوتا ضرور ہوگا۔ وہ اسی لیے باہر نکلی ہیں کہ پوتے کی خبر ملتے ہی فوراً وہاں پہنچیں جہاں وہ آرام سے سو رہا ہے۔ اعلیٰ بی بی چلی گئی۔ وہ دونوں مرحبا اور دلربا کے ساتھ ایک بنگلے میں پہنچ گئے۔ گاڑیوں سے اتر کر بیرونی دروازہ کھول کر بنگلے کے اندر آئے۔ اندر آتے ہی وہ دروازہ یک بہ یک بند ہو گیا۔ پتہ چلا دروازے کے پیچھے 2 گن مین کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے گن پوائنٹ پر انہیں آگے بڑھ کر ڈرائنگ روم میں چلنے کا حکم دیا۔ ڈرائنگ روم میں دلربا اور مرحبا کے والدین ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ایک نوجوان ریوالور لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، او مرحبا، تم نے مجھ سے دوستی کی، پھر کسی اور سے دوستی کی، اور آج دیکھ رہا ہوں کہ کسی اور کے ساتھ آئی ہو۔ یہ تم دونوں بہنیں اتنی جلدی بوائے فرینڈز کیوں بدلتی ہو؟ مرحبا نے کہا، دوستی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، خرابی ہی خرابی ہے۔ وہ جو دوسرا آیا تھا وہ بھی مطلبی اور خود غرض تھا،
अब अपना ही कमीनापन देख लो कि बंदूकें लेकर हमारे घर में घुस आए हो। मरहबा की माँ ने कहा, गलती तुम दोनों बहनों की है। जिसे चाहती हो इसे इश्क फरमाने लगती हो, ना आगे देखती हो ना पीछे, ना अच्छा देखती हो ना बुरा समझती हो। इनके बाप ने कहा, और आज इन लफंगों को न जाने कहाँ से पकड़ लाई हो। इनसे भी कहो कि ये भी अपनी अपनी गन ले आएं। पारस ने कहा, आप हमें लफंगा ना समझें, हम कौन है ये बाद में बताएंगे। फिलहाल गन वाले से पूछ रहे हैं कि ये क्या चाहता है, अपने मुसल्लह साथियों के साथ क्यों आया है, क्या आप लोगों को कत्ल करना चाहता है या लड़कियों को उठाकर ले जाना चाहता है। इसने जवाब दिया, मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता और इन लड़कियों को उठाकर कहाँ ले जाऊंगा, ये तो बिल्कुल ही पागल हैं। दूसरे गनमैन ने सामने आकर कहा, दिलरुबा ने मुझसे फ्लर्ट किया था। मैंने उसे कहा कि मेरे पास $50 हैं, तो इसने कहा कि इसके बाप के पास $50,000 हैं और ये दौलत घर के अंदर एक सेफ में रखी हुई है। हम वही $50,000 लेने आए हैं। पोरस ने घूर कर दिलरुबा से पूछा, तुमने उसे घर का भेद क्यों बताया था। दिलरुबा ने कहा, क्यों न बताती, मैं तुमसे मोहब्बत कर रही हूँ, क्या तुमसे कभी झूठ बोलूंगी, कभी नहीं। और जब मैं इसे मोहब्बत करती थी तो इसे भी झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैंने बता दिया कि हमारे घर में कितनी रकम है। तुमने इसको बता दिया, इसका नतीजा देखो, ये गन लेकर पहुंच गए हैं। दिलरुबा ने कहा, मैं क्या करूं, हमारी दुनिया में सच बोलना जुर्म है, हमाकत है, और मैंने इससे मोहब्बत की थी, नफरत नहीं की थी कि ये गन लेकर हमसे नफरत करने पहुंच गया है। पारस ने पूछा, आखिर तुम दोनों कितने बॉयफ्रेंड्स बनाती रहोगी। मरहबा ने कहा, हमने फैसला किया था कि जब तक हमारे दिल को छू लेने वाला कोई हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, तब तक हम हर लड़के को बॉयफ्रेंड बनाकर आजमाती रहेंगी। खुदा बेहतर जानता है, तुमने मेरे दिल को छू लिया है, तुम मेरे आखिरी बॉयफ्रेंड हो। दिलरुबा ने पोरो से कहा, मैं भी यही कहती हूँ कि अब तुम्हारे सिवा कोई और मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। गनमैन ने कहा, ये दोनों मेरी इंसल्ट कर रही हैं। पहले उन्होंने हमसे मोहब्बत की, अब हमें ठुकरा कर इन दोनों के पास जा रही हैं। मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। पारस ने मरहबा से पूछा, ये कौन है। वो बोली, ये हमारा पहला आशिक है, तुम्हारा या दिलरुबा का, हम दोनों का। बात असल में ये है कि हम दोनों बहनें एक साथ इस पर आशिक हो गई थीं। फैसला नहीं कर पा रही थी कि इस आशिक को मेरा होना चाहिए या दिलरुबा का। दिलरुबा इससे दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी और मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती थी। पोरस ने पूछा, फिर क्या हुआ। होना क्या था, हम दोनों बहनों ने फैसला किया कि इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं। हम दोनों आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। ये सुनते ही भाग गया था, आज गन लेकर आया है। वो सीना तान कर बोला, हाँ आज मैं गन लेकर आया हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, एक कमरे में ले जाऊंगा और कमरा बंद करके तुम दोनों के साथ मुंह काला करूंगा। दिलरुबा पोरस से और मरहबा पारस से चिपक गई, सहम कर बोली, हमें इसे बचाओ, पता नहीं ये कमरे में ले जाकर हमारे साथ क्या करेगा, आखिर में हमें मार डालेगा। पारस ने अब्दुल्ला से कहा, इसकी दोनों टांगे जख्मी करके इन दोनों के हथियार गिरा दो। दो नौजवानों ने अपने एक साथी की दोनों टांगों पर गोली मारी, फिर अपने अपने हथियार पारस और पोरस के सामने फेंक दिए। उन्होंने हथियार उठाकर जख्मी आशिक से कहा, अब तुम मुंह काला कर सकते हो, अगर इन टांगों से चलकर इन लड़कियों तक आ सकते हो तो चले आओ। वो फर्श पर पड़ा तकलीफ से करा रहा था। पोरस ने इन 2 नौजवानों से पूछा, हाँ तो तुम दोनों $50,000 लेने आए हो। उन्होंने अपने हाथ उठाकर जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। पारस ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, ये तमाशा देखते जाओ कि तुम्हारा साथी किस तरह अपना मुंह काला करने वाला है, इसका ये शौक पूरा हो जाएगा, फिर चले जाना। वो दोनों टांगों से पाज होने के बाद तकलीफ में गिड़गिड़ा कर कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं अब कभी इधर नहीं आऊंगा। मरहबा ने कहा, पारस इन्हें छोड़ दो, गोली ना मारो, इन्हें जाने दो, खस कम जहाँ पाक। पारस ने इन लड़कियों के वालिदैन से पूछा, क्या ख्याल है, क्या इन्हें छोड़ दिया जाए। इनके बाप ने कहा, हाँ मेरा ख्याल है, बेवजह खून खराबे से पुलिस केस बनेगा, उन्हें जाने दो। अब्दुल्ला ने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, मैं इनके ख्यालात पढ़ रहा हूँ, ये सोच रहे हैं कि यहाँ से जाकर इस जख्मी को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, ये रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि पारस और पोरस ने इन्हें बीच शाहराह पर दुश्मनी के बायस गोली मारी है। पारस ने मरहबा के बाप से कहा, ये तीनों यहाँ से जाते ही हमारे खिलाफ उल्टा केस करेंगे, हमने इन तीनों के एक साथी को गोलियां मारी हैं, लिहाजा अभी आप फोन करके पुलिस को बुलाएं और ये रिपोर्ट दर्ज कराएं कि ये तीनों आप लोगों को कत्ल करने के इरादे से आए थे। मरहबा का बाप रिसीवर उठाकर पुलिस स्टेशन के नंबर पंच करने लगा। जीना एक नए अंदाज से जीने लगी। पुराना इलाका और पुराना मोहल्ला छोड़कर जुहू के साहिल पर एक शानदार बंगले में आ गई। सेठ किशुनाथ ने इसे नकद 1 करोड़ रुपए दिए थे। फिर जोहू का वो शानदार बंगला भी इसके नाम करने वाला था। इस बंगले में 2 बहुत महंगी कारें थीं और एक मामूली सी कार मुलाजमों के इस्तेमाल के लिए मौजूद थी। इसकी खिदमत के लिए बंगले के अंदर एक मुलाजमा, बाहर एक ड्राइवर और 1-2 मुलाजिम मौजूद रहते थे।
وہ بھی 16 برس کی تھی۔ ایسی کسی کم سن لڑکی کو اتنی ڈھیر ساری دولت اور عیش و آرام ملتا تو ہنستی بولتی، ناچتی گاتی اور ہوا میں اڑتی پھرتی، لیکن وہ اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ یہ بات اسے ذہنی طور پر الجھا رہی تھی کہ وقتاً فوقتاً کبریا کے بارے میں کیوں سوچنے لگتی ہے۔ وہ ہر رات اسے خوابوں میں دیکھنے لگی تھی، کوئی رات ایسی نہیں جاتی تھی کہ وہ خواب میں نہ آتا۔ پھر وہ اس انداز سے آتا تھا کہ وہ سیر زدہ ہو جاتی تھی، جاگنے کے بعد بھی گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔